وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ آج سورہ اخلاص کے بعد سورہ فلق کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کا ارادہ ہے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر یہ جو آخر کی 10 صورتوں کا جو سلسلہ تھا وہ انشاءاللہ سورہ ناس کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ تو ابھی بہرحال آج انشاءاللہ سورہ فلق، اور اس سے پہلے ایک تھوڑی سی جو چیز ہے وہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کا ربط، اور اس کے علاوہ جو شان نزول ہے اس کی بات، اس لیے کہ شان نزول سورہ فلق اور سورہ ناس کا ایک کہا جاتا ہے، اور یہ کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں، اور مدنی صورتوں کا جو ایک سلسلہ ہے، تو بہرحال یہ جو آخر کی 10 صورتیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ مکی صورتیں تھیں، اور بہت چند تھیں جو کہ مدنیات تھیں یعنی مدنی صورتیں، اور ان میں یہ معوذتین جو نام آیا ہے یہ ان دونوں صورتوں کی جو شروعات ہے نا، اعوذ، تو اعوذ سے تعوذ، اور اس سے معوذ، اور معوذتان یا معوذتین، یعنی کہ 2 صورتیں جو کہ تعوذ کے ساتھ ہیں یعنی اعوذ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور ہم لوگوں کو چیز پتہ ہے تو بہرحال یہ قل سے شروع ہوتی ہیں، اور اس حساب سے اکثر ہم لوگوں کے ہاں جو چاروں قل کہا جاتا ہے یعنی وہ 4 صورتیں جو کہ قل سے شروع ہوتی ہیں۔ تو چاروں قل میں سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور معوذتین یعنی کہ 2 تعوذ والی صورتیں وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں۔ اب یہ کہ پہلے تو ربط اور مناسبت جو ہے وہ ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا سورہ اخلاص کے بارے میں، اس سے پہلے یعنی کہ سورہ اخلاص آتی ہے قرآن شریف میں مصحف میں، اور سورہ اخلاص میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت دی گئی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کہ اللہ کون ہے، اور یہ جو ہے یہ ایمان کی یعنی ہمارے جو عقائد ہیں اور ہمارے ایمان کی یہ بہت بڑا ایک جز ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اور اس میں جو ایک بات جو بہت ضروری آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، مطلب شرک سے بری ہیں، کسی بھی طرح کے شرک اور کسی بھی طرح کی اور ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ وحدانیت، وہ بتائی گئی ہے سورہ اخلاص میں۔ اور سورہ اخلاص کے بعد جب یعنی کہ یہ جو ہم کو ایمان کی دولت ہے جب یہ مل گئی، جب یہ عقیدہ پختہ ہو گیا، یہ عقیدہ درست ہو گیا، تو اس کے بعد جو ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس ایک اللہ سے پناہ مانگیں ہر چیز سے، یعنی کہ ہر چیز چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ اخروی ہو، چاہے وہ باہر والی چیزیں ہوں، اور چاہے وہ چیزیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو کہ دکھائی دیتی ہیں، یعنی سورہ فلق میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان سے پناہ مانگی گئی ہے جو دکھائی دیتی ہیں، جو باہر کی ہیں اور جو دنیاوی ہیں، اور سورہ ناس میں ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو کہ دکھائی نہیں دیتی ہیں، جو ہمارے اندر ہیں اور جو کہ اخروی ہیں، یعنی کہ اندر ہیں وہ دکھائی کسی کو بھی نہیں دیتی، لیکن ان کا جو شر ہے وہ ہماری آخرت میں بہت واضح اور بہت ظاہر ہوگا۔ تو بہرحال یہ تو ہو گیا ایک ربط جو کہ بتایا گیا ہے سورہ اخلاص اور یہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کے حساب سے۔ اب اس کے علاوہ اور بہت سارے ربط بتائے گئے ہیں، اور اس میں ایک جو چیز ہے نا کہ
سورہ اخلاص میں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اور اس میں ایک آیت تھی نا صمد، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت صمد بتائی گئی ہے، احد بتائی گئی ہے. تو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کو کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی اور سب کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ ہم کو ہر آن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں نہیں لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم جتنے بھی شرور ہیں اس کی مخلوقات کے، ان کے ضمن میں اور اس کے غلبے میں آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ اخلاص میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بتائی ہیں نا، تو اس کی تفسیر سورہ فلق اور سورہ ناس ہے کہ جب ہم نے یہ مان لیا کہ ہمیں ہر پل ہر آن ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، تو اس کی تفسیر پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کس طرح کروائی؟ ہم سے اس طرح کروائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ بات کہی اور اس کا حکم دیا ہے کہ تم بھی کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں یا پناہ چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے بعد کن کن چیزوں سے پناہ چاہتے ہیں. یعنی کہ جو ہم نے وہاں پہ مانا ہے سورہ اخلاص میں جو مان لیا، تو اس کا ایک عملی جس کو کہتے ہیں عملی جامہ پہنانا، یعنی کہ اپنے عمل میں وہ چیز لانا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ اب تم نے یہ تو مان لیا کہ اللہ الصمد ہے، تو اب تم یہ کہو کہ مجھے پناہ میں آنا ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے. یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اور ضرورت صرف اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ جو ہمیں آفات یا جو بھی ہمیں مصیبتیں پریشانیاں شر جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں صرف اس کے لیے نہیں، بلکہ ان مصیبتوں سے، ان آفاتوں سے، ان شرور سے جو ہمارے اندر ہیں، جو کسی اور کو تو دکھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کسی اور کو تو بالکل نہیں دکھتے ہیں، لیکن کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں خود وہ نہیں پتہ چلتا ہے. اب شیطان کا جو وسوسہ ہے، یا پھر یہ کہ جو وہ دلوں میں جو ہم لوگوں کی باتیں آتی ہیں، تو کئی بار واقعی ہمیں خود اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوئی غلط چیز تھی جو ہمارے اندر تھی یا ہمارے اندر موجود ہے، اور ہم کو سوائے اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں سے اور کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات یہ بتانی ہے جو اکثر آئی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن شریف کی اکثر صورتیں جوڑوں میں ہیں، یا کچھ ہیں جو کہ جس کو کہتے ہیں نا ٹرپلٹس میں ہیں، کچھ پیئرز میں ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک ایسا جوڑا ہے جو کہ بالاتفاق یہ ایک جوڑا ہے، یعنی کہ اس پیئر کو کوئی نہ نکار سکتا ہے اور نہ اس میں کبھی کسی نے اختلاف کیا ہے. مورلیس مطلب میکسیمم لوگوں نے اس میں سہمتی دی ہے، یعنی کہ اس سے اتفاق رکھتے ہیں وہ لوگ، اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ ایک جوڑے کی صورت میں ہی نازل ہوئی، ان کا شان نزول ایک ہی ہے، اور یہ کہ یہ ایک ساتھ نازل ہوئی تھی. اور جب یہ پڑھنے کا بھی حکم ہے تو جو احادیث شریف سے جس سے ہمیں ان صورتوں کی فضیلت پتہ چلتی ہے، تو اس میں بھی یہ ساتھ میں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، یعنی تعلیم دی گئی ہے کہ یہ ہم ساتھ میں پڑھا کریں. اور ابھی انشاءاللہ اس کی فضائل بھی کریں گے. تو یہ ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے ایک تو سونے سے پہلے ہے، صبح شام کے اذکار میں اس کی بہت تعلیم تلقین دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ خاص طور پہ سونے سے پہلے جو کہا جاتا ہے کہ حدیث شریف سے بھی اور صحیح حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے اپنے ہاتھ پہ دم کر کے، اور پھر جہاں کہیں بھی ہاتھ پہنچ سکتا تھا وہاں پھیر لیتے تھے. تو بہرحال ابھی وہ حدیث شریف بھی پڑھیں گے، لیکن یہ کہ تعوذ سے یہ شروع ہوتا ہے. اچھا، اس میں جو تعوذ کی بہت تفصیل بھی آئی ہے، تو وہ تفصیل انشاءاللہ وہ تھرسڈے کی کلاس میں ان دو صورتوں کی تفسیر اور تفصیل بہت زیادہ ہے. مطلب یہ پھر سے دو صورتیں ایسی ہیں جس میں بہت زیادہ تفسیر بھی ہے، تفصیل بھی ہے، اور اس میں جو گرامٹیکل والی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم تھرسڈے والی کلاس میں کر لیں گے. ابھی بس یہ ہے کہ بہت زیادہ اس کی گہرائی میں جانے میں بس ہم کو یہ ہے کہ پھر تفسیر جو ہے وہ آج مکمل نہیں ہو پائے گی. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج سورہ فلق کی تفسیر ہو جائے مکمل، اور اس کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ پھر تھرسڈے والے سیشن میں ہو جائیں گی.
انشاءاللہ. تو ایک بس چیز ہے کہ عاد یعوذ جو ہے وہ ہوتا ہے پناہ مانگنا، پناہ طلب کرنا، ٹھیک ہے. اور اس سے ہی تعویذاً، یہ ہم لوگ جو تعویذ جو عام بول چال میں بھی ہم جو استعمال کرتے ہیں تو وہ لفظ بھی اسی ورڈ سے، یعنی اسی ثلاثی مجرد انہی روٹ ورڈ سے آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جو پڑھتے ہیں یہ بھی وہی اعوذ ہے جو کہ اس معوذتین میں ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. تو یہ اعوذ جو ہے یہ وہ لفظ ہے جو ہم ویسے بھی ہمیشہ قرآن شریف پڑھنے سے پہلے، دعا پڑھنے سے پہلے جب بھی ہے لیکن یہ استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح سے سورہ نحل میں آیت نمبر 98 میں بھی آیا ہے کہ اگر جب اللہ تعالیٰ جہاں پہ یہ فرماتے ہیں نا کہ جب قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو بہرحال فاستعذ باللہ یہ سورہ نحل میں آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو. تو اور اس صورت کی شروع میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ کہیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ ہم کو، کہ اللہ تعالیٰ سے میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. اب اس کو شروع کرنے سے پہلے یعنی آیات میں جانے سے پہلے ایک تو معوذتین کا شان نزول، ٹھیک ہے، یعنی ان دونوں صورتوں کا شان نزول جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. تو سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں ایک ساتھ ہی نازل ہوئی تھی اور ان کے نزول کا واقعہ ایک ہی ہے. سبب نزول کا واقعہ یعنی شان نزول کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ مسند احمد میں اس طرح سے آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے تھے. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو اس کی اطلاع دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا ہے اور جادو کا عمل جس چیز پر کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کوئی آدمی بھیجا اور وہ لوگ کنویں سے اس جادو والی چیز کو نکال لائے اور اس پر گراہیں لگی ہوئی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گراہوں کو کھول دیا اور اسی وقت آپ تندرست ہو گئے اور تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے. اب اس کے ساتھ ایک جو بہت ضروری چیز ہے جو بہرحال ہم کو تھا کہ یہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے. اگرچہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کا نام بتا دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے، مگر اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی. اس لیے عمر بھر اس یہودی سے کچھ نہ کہا. وہ ایک منافق تھا، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے یہ حاضر بھی ہوتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مسلمانوں کے ساتھ یہ موجود رہتا تھا، مگر کبھی اس کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے شکایت کے آثار بھی نظر نہیں آئے. اور واقعی یہ پڑھتے ہوئے خود احساس ایک ہو رہا تھا کہ ہم کلیم کرتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے نا امتی ہونے کا، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم یہ بھی جس کو کہتے ہیں نا کہتے ہیں، اور اسی پہ ہی خیر ہماری زندگی کا بہت سارا وقت جو ہے اسی اس پہ جاتا ہے، اسی رشک پہ اور اسی امید پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے لیے ہوگی. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم لوگ کتنے دور جا چکے ہیں اپنے نبی کے اخلاق اور ان کے اعمال کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں اور نبی والے اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے اندر ڈالیں انشاءاللہ. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لینا تو بہت دور کی بات ہے، چہرے کے تاثرات بھی نہیں بدلتے تھے، یعنی کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ یہ وہی ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوع یہ ہے، یعنی کہ وہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا اور اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ فلاں دنیاوی کام کر لیا ہے مگر وہ نہیں کیا ہوتا تھا. پھر ایک دن آپ نے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ 2 شخص خواب میں آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ یہ محصور ہے، یعنی سحر، سین حارا، سین کے کسرے کے ساتھ سحر، یہ مسحور ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر سحر یعنی جادو کیا ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ سحر ان پر کس نے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا لبید بن عاصم، یہ ایک یہودی تھا، مدینہ کا ایک یہودی تھا، ٹھیک ہے، نے جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کہے تو مسلمان، مطلب ویسے تو ایک ہپوکریٹ یعنی کہ جو کہے کچھ اور دل میں اس کے کچھ اور ہوتا ہے، اور یہاں پہ مراد بیسکلی یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں وہ آتا تھا، لیکن اصل میں یعنی دل کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتہ تھا۔ اس نے پوچھا، اب یہ دوبارہ سے خواب کی بات ہو رہی ہے، اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ تو اس نے بتایا، یعنی یہ جو 2 آدمی، ایک سرہانے اور ایک پیتیانے جو بیٹھے تھے، یہ ان کی گفتگو ہے۔ تو ایک نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں، یعنی کہ جو کنگھے کے جو دانے ہوتے ہیں اس میں کیا گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ کھجور کہ اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، اور وہ بئر ذروان میں ایک پتھر کے نیچے مدفون ہے۔ اب سوچیں، ایک کنواں ہے، کنویں میں ایک پتھر ہے اور اس کے نیچے وہ مدفون تھا، یعنی دفن کیا ہوا تھا۔ آپ اس کنویں یعنی ذروان پر تشریف لے گئے اور اس کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ذریعے نکال لیا، اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ نے اس کا اعلان کروایا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے۔ اچھا سوری، آپ نے اس کا اعلان کیوں نہ کروایا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، ٹھیک ہے، یعنی کہ مجھے تو ٹھیک کر دیا، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کروا دیتے کہ فلاں نے میرے اوپر جادو کروایا تھا، تو پھر اس کا حال کیا ہوتا؟ مطلب یہ تھا کہ اعلان کیا جاتا تو لوگ اس کو قتل کر دیتے یا اس کو تکلیف پہنچاتے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں بتایا تھا اور نہ یہ اعلان کروایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض کتنے دن چلا، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ چند دن چلا، بعض کہتے ہیں کہ یہ کچھ اور زیادہ عرصے چلا تھا۔ تو بہرحال اب امام ثعلبی کی روایت ہے کہ ایک لڑکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خدمت کرتا تھا، اس منافق یہودی نے اس کو بہلا پھسلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا اور اس کے کچھ دندانے اس سے حاصل کر لیے، اور ایک تانت کے تار میں 11 گرہ لگا دی، ٹھیک ہے، اور ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی تھی، کنگھے کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر اس کو کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائیں جس میں کل ملا کے 11 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ پہ ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کھول رہے تھے، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جیسے کہ بوجھ سا اتر گیا۔ تو بہرحال اس میں اب بہت ساری روایات ہیں الگ الگ طرح کی، جس کا مورلس مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا، اور 11 گرہیں تھیں، اور ان دونوں صورتوں کو ملا کے 11 آیات ہیں، اور ہر گرہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی اور پھونک کے اس کو کھولا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے شان نزول۔ اب ایک بات جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ جادو والی جو چیزیں ہیں یہ موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ جب ہم سورت کی تفسیر کریں گے نا تو اس میں بھی یہ بات کافی زیادہ واضح ہو جائے گی اور پتہ چل جائے گی، تو اس لیے ابھی اس کو بہت تفصیل سے ہم نہیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جادو جو ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ اسباب ہیں،
ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ سب ذریعہ ہے، جو ایک مینز ہوتا ہے نا، یہ وہ چیزیں ہیں۔ تو جو سحر ہے یا پھر کوئی دوا ہوتی ہے، کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، تو ہر چیز اپنی ایک تاثیر رکھتی ہے، یعنی کہ اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہے۔ تو یہ جو جادو ہے یہ بھی اسباب طبیعیہ میں سے ہیں، یعنی کہ جو وہ چیزیں جو کہ تاثیر رکھتی ہیں یہ بھی ان میں سے ہی ہیں۔ تو اگر ان سے اثر ہو رہا ہے کسی پہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ یا کسی بھی طرح کی اس پہ کوئی اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو حدیث شریف ہے نا جس میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایسا لگتا تھا کہ فلاں کام کیا اور اس کو نہیں کیا ہوتا تھا یا اس کا برعکس، تو اس میں کیا ہے آپ رضی اللہ عنہا نے بھی جو فرمایا وہ یہ کہ دنیاوی کام میں یہ ہوتا تھا، یعنی کہ جتنے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا اثر رہا بھی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز چھوڑ دی ہو یا کوئی نماز میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ یہ جو تھی یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی کہ جو دینی کام تھے، یہ جو دینی امور تھے، جو فرض منصبی جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں کہیں سے کوئی نہ کمی آئی تھی، نہ کوئی اس میں کسی طرح کا کوئی فرق آیا تھا، نہ ہی یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کچھ بھولنے لگے ہوں، صرف دنیاوی کاموں میں یہ لگنے لگا تھا کہ ہاں کچھ بھولنے لگے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی کہ فرض منصبی میں، یعنی کہ جو دینی کام ہیں، دینی امور ہیں، جو فرائض تھے، ان میں کبھی کوئی کمی نہ ہوئی اور نہ اس کا احساس ہوا اور نہ کوئی کوتاہی کسی بھی طرح کی۔ یہ جو تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں نا کہ بھولنے والی جو چیز آ رہی تھی، یہ صرف دنیاوی اعتبار سے تھی اور کسی طرح سے نہیں تھی، اور یہ جو ہے یہ بشریت کا ایک تقاضا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بشریت کے جو اسباب ہیں اس کے اعتبار سے یہ جادو مؤثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس کو کہا جاتا ہے، جیسے ایک اور مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ والا واقعہ، انشاءاللہ اگر نہیں سنا ہے تو وہ بھی جب ہم لوگ تفسیر کریں گے تو اس کی بھی بات آئے گی۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام اور جو جتنے بھی فرعون کے جادوگر تھے وہ جب میدان میں آئے، اور اس میں پھر کیا ہوا تھا کہ جو جادوگر تھے انہوں نے اپنے جو بھی ان کے پاس تھا انہوں نے پھینکا اور اس کے سانپ بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سانپ جو تھے وہ ایسا نہیں کہ صرف لوگوں پہ کو نظر آ رہے تھے، یعنی کہ یہ جو جادوگر تھے، جادو کا اصل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ایک نظر بندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظر بندی جو تھی یہ صرف لوگوں کے اوپر نہیں تھی، یعنی صرف لوگوں نے وہ سانپ نہیں دیکھے تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام خود وہاں کھڑے تھے، یعنی اللہ کے نبی وہاں خود کھڑے تھے اور انہیں بھی وہ سانپ نظر آئے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ نظر بندی جو ہے، یعنی کہ یہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک نظروں کا دھوکہ، تو یہ صرف اور لوگوں کو نہیں ہوا تھا، یعنی عام لوگوں کو نہیں ہوا تھا، یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی اس کا اثر ہوا تھا، یعنی وہ نظر بندی ہوئی تھی، انہیں بھی وہ سانپ نظر آئے تھے، تبھی تو وہ دیکھ کے ڈرے تھے۔ خیر قرآن شریف میں بہت جس کو کہتے ہیں کھلے الفاظ میں یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو دیکھا خود اپنی آنکھوں سے، اور پھر وہ ہے نا کہ لا تخف انکا انت اعلیٰ، اللہ تعالیٰ خیر بہرحال یہ قرآن شریف کے الفاظ تو نہیں ہیں، آیت میں کچھ کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی تھی اس وقت، اور یہ فرمایا تھا ان سے کہ بے شک آپ ہی اعلیٰ، یعنی آپ ہی جس کو کہتے ہیں کہ سب سے اوپر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی وہ نظر بندی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ اثر آیا تھا، جو جادوگروں نے نظر بندی کی تھی اس کا اثر موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا تھا۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اگر ہوا تو وہ کوئی جس کو کہتے ہیں نبوت کے منافی نہیں ہے، یعنی کہ اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہاں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ کہیں سے کوئی شک ہو۔ یہ ایک بشریت کا تقاضا تھا، اور اس سے ایک بات جو ہم لوگوں کے عقیدے کو اور پختہ کرتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اور ان بندوں میں سے پھر اللہ تعالیٰ چنتے ہیں نبی کو۔
تو بہرحال یہ عقیدے کے اعتبار سے بھی ایک چیز جو ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ عقائد کے اعتبار سے بہرحال ایک تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. جو ہم اپنی گواہی دیتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تو پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے گواہی دلواتے ہیں ہر وقت، ہر بار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ عبد، پہلے عبد تھے اور پھر رسول تھے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، وہ انسان تھے، وہ بشر تھے، اور ان میں سے، ان انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کو چنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال اگر عقیدے کے اعتبار سے، جو پختہ کرنے کے اعتبار سے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا سورہ اخلاص میں، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی بتایا ہم کو کہ ہمیں اس الصمد سے پناہ حاصل کرنی ہے. تو یہ بات تو ہو گئی شان نزول کی. اور اچھا، شان نزول میں ہم نے بتایا نا کہ روایتیں اور بہت ساری متعدد روایتیں، اور یہ صحیح ہیں ان کی، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف، مسند احمد کی یہ روایتیں ہیں، یعنی مستند روایتیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے. اور الگ الگ، ظاہر سی بات ہے، راوی جب بہت زیادہ ہوتے ہیں تو الگ الگ حدیث شریف ہوتی ہے. تو ہم ساری حدیث شریف آپ لوگوں کو نہیں پڑھا رہے، کیونکہ مور اور لیس سب کا واقعہ جو ہے وہ اسی طرح سے آتا ہے. بہرحال معوذتین کے فضائل، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کے فضائل اور ان کا خواص، یعنی یہ کیوں خاص ہیں. تو یہ ہے کہ یہ ان کا پڑھنا جو ہے، ان دونوں صورتوں کے پڑھنے سے، اور تفسیر میں بہت آیا ہے کہ یہ منافع اور برکات اس کے بے شمار ہیں، یعنی بے شمار نفع اور برکات ہیں. اور سب لوگوں کو ان کی حاجت اور ضرورت ہے، یعنی ان دو صورتوں کی حاجت اور ضرورت ہر ایک کو ہے، کوئی ایک انسان بھی اس سے مستغنا نہیں ہو سکتا ہے. ان دونوں صورتوں کو سحر یعنی جادو، نظر بد، آفات جسمانی، امراض روحانی، یعنی جسمانی پرابلمز ہوں، ایشوز ہوں یا روحانی ہوں، ان کو دور کرنے میں یہ تاثیر عظیم رکھتی ہیں، یعنی بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں. اور زیادہ تو ہم لوگ بہرحال ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، لیکن عظیم جو ہے وہ زیادہ بھی ہوتا ہے، گرانڈ بھی ہوتا ہے، یعنی کوالٹی کے اعتبار سے بھی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی یہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں. اور اگر حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو ان کی ضرورت سانس لینے، کھانے پینے اور لباس پہننے سے بھی زیادہ ہے. اور یہ بس خیر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ دو وہ صورتیں ہیں جو ہم سب لوگوں کو، مطلب اللہ تعالیٰ بہرحال الا ماشاء اللہ، لیکن یہ کہ ہم سب لوگوں کو یاد ہیں. اور ہم انشاءاللہ اگر نہیں ہے ہم لوگوں کے معمول میں، تو صبح شام کے معمول میں کچھ بھی کرنے سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو ہمیں ان دو صورتوں کی ضرورت ہے. سورہ اخلاص کی فضائل ہم لوگ بہرحال پڑھ چکے ہیں، اور پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اس کو دوبارہ سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال کیونکہ بات معوذتین کی ہو رہی ہے تو اس کی اہمیت اس وقت سب سے زیادہ بتائی جا رہی ہے. تو بہرحال جتنا کھانا پینا اور لباس اور جو بھی اور چیزیں ہیں نا، سانس سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو یہ ہم لوگوں کو ان دو صورتوں کی ضرورت ہے. اور ضرورت سے مراد یہ نہیں کہ قرآن شریف میں لکھی ہیں اور وہ ضرورت ہماری پوری ہو گئی ہے. وہ ضرورت ہم کو خود انفرادی طور پہ، یعنی انڈیویجولی ہم لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. اور اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے. عمل میں لانے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا اس کو، تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سے کہلوا رہے ہیں، ہمیں اس کو اپنے اندر مستحضر کرنا ہے، یعنی ہمیں اس کی جو اصل ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کی گہرائی ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کو ہم کو سمجھنا ہے اور اس کو ماننا ہے اور اس کو اپنے عمل میں لانا ہے. ان دا سینس کہ جب وہ سچائی، جب وہ حقیقت، وہ ساری چیزیں ہم کو جب سمجھ میں آ جائیں گی تو ہم اس چیز کو مستحضر کر کے، یعنی اس کو اپنے ذہن میں حاضر کر کے یہ صورتیں پڑھیں اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ واقعی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنی اپنی زندگیوں میں ڈالنے کی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. اور اس پہ بات وہی ہے کہ ہم سب لوگوں کو آتی ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ پڑھنی چاہیے، لیکن بہرحال ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کتنا پڑھتے ہیں.
کتنا اس پہ عمل کرتے ہیں، کتنا اس کو مستحضر رکھتے ہیں، اور کتنا اس کی حقیقت سے ہم لوگ واقف ہیں. اگر واقف ہیں تو اس کا کتنا اثر ہے ہم لوگوں کے اوپر، اور اگر نہیں واقف ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک توفیق، ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس کی حقیقت سے، بہرحال حقیقت کما حقہ تو نہیں، لیکن جتنا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے رہے ہیں اتنی ہی ہو جائے انشاءاللہ. تو بہرحال ان 2 صورتوں میں دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رکھنے کی اصل صورت بتائی گئی ہے، اور یہی صورت ہے، یعنی یہ 2 صورتیں جو ہیں، یعنی یہی صورت، یہی ایک طریقہ ہے جن سے کہ ہم دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے محفوظ ہو سکتے ہیں، کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دے. اور جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہیں دیں گے، ہم چاہے جتنے بھی اسٹرانگ ہوں، پاورفل ہوں، چاہے جتنے انٹیلیجنٹ ہوں، جتنے اسمارٹ ہوں، جتنے مطلب جتنی کوالٹیز ہم سوچ سکتے ہیں، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب تک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہیں دیں گے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اپنی عاجزی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں دکھائیں گے، تب تک ہم محفوظ نہیں ہیں، نہ دنیاوی اعتبار سے، اور آخرت میں تو ہے ہی نہیں، اور دنیا میں بھی نہیں ہے، ہم آخرت میں ہیں ہی نہیں. اس لیے صرف کہا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، آخرت میں پڑے گی. دنیا میں تو ہمارے پاس اتنے مال اور اسباب ہیں، گھر ہے، اچھا ہے، بچے بہت وہ ہیں، جو بھی ہیں، شوہر بڑے اچھے ہیں، بڑا خاندان ہے، اور سب چاہنے والے ہیں، اور یہ وہ ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کی آخرت کے اعتبار سے ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ماننا پڑے گا. جب تک ہم وہ مانیں گے نہیں، تب تک ان دعاؤں میں اثر نہیں ہوگا. یہ اپنی میکسیمم جو تاثیر ہے اس پہ فنکشن نہیں کر سکتی جب تک کہ ہم دل اور دماغ سے اس چیز کو تسلیم نہ کریں، یعنی اس چیز کو نہ مانیں. تو بہرحال سورہ فلق میں دنیاوی آفات، جیسا پہلے بتایا نا کہ دنیاوی جو ظاہری چیزیں ہیں جو باہر دکھتی ہیں ہم لوگوں کو، ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے. اور دوسری صورت یعنی سورہ ناس میں جو اخروی آفات ہیں ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ کا طریقہ سکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، یا یہ کہیے کہ سورہ فلق میں جسمانی شرور سے، اور سورہ ناس میں روحانی جو آفات ہیں ان سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور مستند احادیث میں ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل آئے ہیں. چکا ہے قل اعوذ برب الفلق. اب اس میں سب سے پہلی جو بات جو قل والی آئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب ہم کو یہ خود کہنا ہے، اور کہنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں دل میں ہم سب لوگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ زبان پہ لانے میں ہمیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، ایک شرم محسوس ہوتی ہے، یا پھر یہ لگتا ہے کہ بھئی ہم یہ کیسے کہہ دیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دل میں ہوتی ہیں، ہم مانتے ہیں، اور اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، لیکن اس کو زبان سے کہہ دینے میں ہمیں آہر آتی ہے. یعنی کہ ہماری ایک جو انا ہے، ایک جو ہماری سیلف رسپیکٹ ہے، جو سیلف اسٹیم ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے. اور یہی تعلیم اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں کہ جب تک ہم یہ اپنی زبان سے تسلیم نہیں کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہیں. اور اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا؟ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ہم کمزور ہیں. اپنی کمزوری تسلیم کرنا آسان کام نہیں ہے، اور یہ تعلیم اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں، صرف اللہ کے سامنے. اللہ جو کہ احد ہے، اللہ جو الصمد ہے، اس کے سامنے ہم عاجز، کمزور ہیں، اور اپنے آپ کو ہم کو پناہ میں دینا ہے. جب ہم اپنے آپ کو
پناہ میں دیتے ہیں تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کے لائق نہیں ہیں، یعنی ہم وہ نہیں کر سکتے۔ تو دوسری جو بات بتائی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے نا، وہ یہ بتائی ہے کہ ہم اس چیز کے قابل نہیں ہیں، ہم وہ کام خود نہیں کر سکتے ہیں، وہ کام صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک جو چھوٹی سی بات ہے جو بتانے کی ہے، جو ابھی بہرحال اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی ہے، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دنیاوی اسباب ہیں، یعنی کہ جو وہ اسباب جو کہ ظاہری ہیں، ان کی ہمیں مدد نہیں لینی ہے، نہیں، مدد ہمیں لینی ہے ظاہری اسباب کی، یعنی دنیاوی جو چیزیں ہیں نا، جو مینز آف پروٹیکشن ہے، جو بھی ہے، وہ سب ہمیں کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ایک بہت مشکل کام جو ہوتا ہے نا، وہ یہ کہ اپنی حتی الامکان کوشش کرنی ہے، اپنی پوری محنت کرنی ہے، پوری مشقت لگا دینی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن توکل جو ہے، بھروسہ جو ہے، وہ اللہ پہ، اور یہ بہت مشکل چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے یہ۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اپنی کوشش پوری کرنی ہے، لیکن بھروسہ اللہ پہ، اور یہ بہت مشکل چیز ہے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ بارش میں اگر ہم کھڑے ہیں نا باہر، تو ہم یہ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں مجھے مطلب یہ کہ میں اس شیڈ کے نیچے چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے نیچے چلا جاؤں گا تو نہیں بھیگوں گا۔ تو صرف یہ کہنے سے بات نہیں ہوگی، آپ کہتے رہیے کہتے رہیے کہتے رہیے، لیکن جب تک آپ خود چل کے یا خود وہاں سے ہل کے کسی شیڈ کے نیچے نہیں آئیں گے، تب تک آپ اس بارش سے نہیں بچ سکتے۔ تو صرف یہ پڑھ کے بھی بہرحال تاثیر ہے، اور قرآن کی تاثیر ہے، لیکن جو ہم لوگوں نے ایک بار اور بات کی تھی نا، کہ صرف زبان سے ادائیگی سے وہ چیز، وہ مکمل چیز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہمیں اس کا استحضار نہ ہو، یعنی کہ جب تک ہم اس کی گہرائی تک نہ پہنچیں۔ تو ہم یہ پڑھتے تو ہیں، لیکن جب تک یہ چیزیں انٹرنلائز نہیں کریں گے، جب تک اپنے اندر اس کی حقیقت نہیں لائیں گے، تب تک ہم وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جو اصل مقصد ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے لیے آسان کریں، اگر یہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، لیکن بات جو ہے نا یہ واقعی سمجھنے کی ہے، اسی لیے مثال سے اور بہت آسان مثال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے، کہ صرف کہنے سے نا کہ بارش میں ہم کھڑے ہیں اور بھیگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہاں پہ جائیں گے، وہاں پہ بس یہی تو ہے شیڈ، مطلب ایک دم سامنے ہی تو ہے، یہاں جائیں گے تو بچ جائیں گے، لیکن اگر ہم خود چل کے نہیں جائیں گے تو ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ صرف زبان سے کہہ کے وہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ مثال بہرحال بہت حقیر سی ہے، بہت جس کو کہتے ہیں کہ چھوٹی سی ادنا سی حقیر مثال ہے یہ بارش والی، کیونکہ قرآن کا اثر الفاظ میں بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی گہرائی، اس کا مطلب، اور ان کی جو صفات ہیں نا، ان کو جاننا ضروری ہے، اور ان کو اپنے دل میں اتارنا ضروری ہے، اور ان کو اس طرح سے عمل میں لانا ضروری ہے۔ عمل میں لانے کا مطلب کیا ہے؟ عمل میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم عاجز ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنی پناہ میں دے سکیں، یہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ہم کو اپنے آپ کو کمزور ماننا پڑے گا، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہم سے کہہ رہے ہیں نا قل، یعنی کہ ہم کو یہ کہنا ہے، وی ہیو ٹو ڈکلیئر اٹ، ہمیں اس کا اعلان کرنا ہے، اور ایک بار نہیں، بار بار کرتے رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اپنی نفس ہے نا، یہ جو اپنی انا ہے، یہ ہر تھوڑی دیر بعد اٹھنے لگتی ہیں۔ یہ دن میں پتہ نہیں کتنی بار ہم کو کتنے غلط کام اور کتنے جس کو کہتے ہیں نا غلط چیزیں کرواتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں کہ قل، کہو، اور بار بار کہو اور کہتے رہو۔ صبح شام کے اذکار میں یہ چیزیں ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ ایک تو بہرحال کیونکہ یہ تاثیر رکھتی ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا ہے، اور ہم کو اس کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری تعلیم کیا ہے؟ دوسری تعلیم یہ ہے کہ بار بار تم کہو، اور اپنی انا کو، اپنے نفس کو، اپنا جو ایک غرور ہے نا، جو ایک سیلف رسپیکٹ ہے، جو ایک سیلف اسٹیم ہے،
ہے اس کو دباؤ، اس کو توڑو، اس کو کاٹو، اس کو بار بار ضرب دینا پڑے گا، یعنی اس پہ بار بار چوٹ مارنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اٹھتی ہے، دن میں کئی بار ہے جب وہ اٹھتی ہے۔ اور یہ ضرب مارنا، یہ جو اپنی سیلف رسپیکٹ ہے، یہ ہمیں کسی اور کے سامنے نیچی نہیں کرنی ہے، یہ صرف اللہ کے سامنے کرنی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، پہلے تو ہم کو کہ ہم یہ بات سمجھیں اور سمجھا پائیں، اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قل اعوذ، تو یہ تو صرف بات ہو گئی تھی قل کی، برب الفلق۔ اب رب کی اور بھی بہت تفصیل ہے، بہرحال وہ نہیں، اب صرف فلق پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ وہ ہے جو کہ اس صورت کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ فلق جو ہے، فلق کا مطلب کیا ہے، سب سے پہلی بات جو ہے تو وہ یہ ہے کہ فلق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا۔ اگر اس کو ترجمے کے اعتبار سے، اچھا ترجمہ تو ہم نے ابھی تک پڑھا ہی نہیں، وہ شان نزول اور اس کی جو فضائل ہے اس میں ہی ہم لوگ مطلب ہم کافی انوالو ہو گئے تھے، تو بہرحال اس کا ترجمہ جلدی سے پڑھ دیتے ہیں۔ آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو اب یہاں پہ فلق کا جو اکثر جو جب ترجمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا تو وہ آتا ہے صبح کے رب، یعنی فلق کا جو ایک وہ ہوا ہے ترجمہ مورلیس، وہ ہوا ہے صبح، ٹھیک ہے، رب الفلق یعنی صبح کا رب، جبکہ اصل میں فلق کے معنی جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فلق کے کیا کیا معنی ہیں؟ فلق ایک تو ہے کسی چیز کا فلق ہو جانا، یعنی کہ پھٹ جانا، ٹھیک ہے، یہ مصدر ہے، اور یہ ہے کہ پھٹی ہوئی شے سے، یعنی کوئی پھٹی ہوئی چیز، کوئی چیز پھٹ جائے اور اس کے اندر سے پھر جو اگر کوئی چیز برآمد ہوتی ہے تو اس کو فلق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح کا ایک اور لفظ آ رہا ہے سورہ انعام میں، یعنی سورہ انعام میں آیت نمبر 95 میں، فالق الحب والنوى، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، فالق الحب، یہ بھی وہی فلق ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو گٹھلی اور دانے کو پھاڑتا ہے، پھاڑنے والا، ٹھیک۔ تو اب فلق کیا ہوا، پھاڑنے والا، تو فلق کیا ہوا پھر، سوری فالق پھاڑنے والا ہوا، تو فلق کیا ہوا، پھٹنا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے مراد صبح کا رب کیوں آیا ہے، یہ بات تھوڑی سی سمجھ لیجئے، اور یہ جو ہے یہ اس لیے پھر ہم بتا رہے ہیں کہ جو ہم لوگ ترجمہ پڑھ کے جو ایک بات آتی ہے نا کہ ہاں بھائی ہم نے قرآن شریف پڑھ لیا، تو نہیں، ہم نے نہیں پڑھا، کیونکہ جو عربی کے جو الفاظ ہیں اور ان کی جو گہرائی ہے، اور قرآن شریف کے بیسکلی جو الفاظ ہیں اور ان کی گہرائی اور ان کی تفسیر اور تفصیل بہت زیادہ ہے، بہت گہری ہے۔ تو بہرحال یہ بات صبح کے رب کا ترجمہ کیوں ہوتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ صبح جو ہے تو صبح جب آتی ہے تو وہ رات کی تاریکی کو پھاڑ کے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبح کو پھاڑ کر برآمد کرنے والا، یعنی رات کی تاریکی کو پھاڑنے والا، رات کی تاریکی کو چاک کر دینے والا اور صبح کی روشنی کو برآمد کرنے والا جو رب ہے نا، میں اس کی پناہ میں آتی ہوں، ٹھیک ہے۔ فلق کو اکثر لوگ جو ہیں وہ وہی ہے کہ معنی کے اعتبار سے وہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ صبح کا رب ہے، لیکن یہ اصل میں فلق کا معنی صبح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فلق کا جو مطلب ہے وہ ہے پھاڑنا، ٹھیک ہے۔ پھر غاسق، غاسقین آ گیا نا، غاسق جو ہے وہ رات کا مطلب لیا گیا ہے، جبکہ غسقہ جو ہے وہ رات کا مطلب نہیں ہے۔ غسقہ کیونکہ ویسے عربی میں دیکھیں تو عربی میں رات کو لیل کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ غسق جو ہے اس سے مراد جو ہے غاسقین اذا وقب ہے نا،
تو بہرحال یہ جو ہے رات کو عربی میں لیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے غسق، ٹھیک ہے، غاسقن. اور اس کے مطلب میں پھر وہی آیا اندھیرا. اچھا اندھیرا جو ہے، اندھیرے کا تو ظلمات بھی آتا ہے عربی میں، تو پھر یہ غاسق کیا ہے؟ تو غسق بیسیکلی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اتنا بھر جانا کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا پیمانے کا لبریز ہو جانا، بیسیکلی کہ کسی چیز کو اتنا بھر جانا کہ پھر اب اس کے اندر وہ چیز رہ نہیں سکتی، اب اس سے باہر نکلے گی، ٹھیک ہے. جیسے غسق العین، یہ کہا جاتا ہے آنکھ کا بھر آنا، یعنی کہ اتنی زیادہ اس میں آنسو بھر گئے کہ اب وہ اس کو اور ہولڈ نہیں کر سکتی آنکھ. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک آنسو ٹپک جاتا ہے، تو اس کو غسق العین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو غسق بیسکلی ہوتا ہے کسی چیز کا اتنا زیادہ بڑھ جانا کہ وہ اس سے زیادہ اب اور ہولڈ نہیں کر سکتی، یعنی اس سے زیادہ اور وہ برداشت نہیں کر سکتی، اب وہ اس میں سے باہر نکلنے والی ہے، تو وہ ہے غسق، ٹھیک ہے. تو اب یہ والی جو چیز ہے غاسق اذا وقب، تو یہ ہے کہ جب رات جو ہے، اب یہ وہی ہے کہ ترجمے کے اعتبار سے پھر یہاں پہ اندھیرا اور رات کیوں آیا ہے، یہ اس وجہ سے کہ ایک تو ہوتا ہے اندھیرا، مطلب رات ہوتا ہے، اور رات بھی ایسی ویسی رات نہیں، اس وقت جب وہ پوری طرح سے چھا جائے، یعنی کہ رات کی تاریکی اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ وہ اس کو اور ہولڈ نہ کر سکے، یعنی کہ رات کی فل تاریکی، فل اندھیرا اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب غسق بیسکلی وہ ہے جب کہ رات میں اتنا اندھیرا آ جائے کہ وہ اندھیرے پہ اندھیرا، ٹھیک ہے، تو اتنا زیادہ وہ بڑھ جائے. اور یہ رات وہ ہوگی جب کہ اتنا گپ ہو جائے کہ وہ اپنے شرور میں، یعنی اپنے شر میں وہ بہت بڑھ جائے، ٹھیک ہے. اب یہ جو رات ہے اور غاسق ہے اور وقب ہے اور اس میں شر ہے، تو اس کا اگر ہم وہ دیکھیں جس کو کہتے ہیں کہ دوسری مثال جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں دی ہے کہ کیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے اس کے لیے جو چیز آئی ہے وہ ہے نور، یعنی لائٹ، اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے، ظلمات. ظلمات جو ہے وہ ظلم کی جمع ہے. اچھا یہ ظلم جو ہے یہ ہم اردو میں جو کرتے ہیں یہ اس کا ایک ایسپیکٹ ہے، لیکن ظلم ایکچولی اندھیرے کو کہا جاتا ہے، اور اس کا جو پلورل ہے، اس کی جو جمع ہے وہ ظلمات ہے، یعنی ڈارکنیس ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اب یہ بات جو ہے نا یہ تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے، یہ ہے ہم پناہ مانگتے ہیں کس سے، شر غاسق اذا وقب، ٹھیک ہے نا. تو وقب بیسکلی کیا ہے، وقب ہے کہا جاتا ہے بیسکلی ایک سوراخ کو، اور یہ ایسا ویسا سوراخ نہیں ہے، یہ وہ سوراخ ہے کہ جب اس میں مطلب گہرا سوراخ، جب اس میں پانی بھر جاتا ہے تو آپ اس کا جو تہ ہے نا وہ نہیں دیکھ پاتے، مطلب آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، یہ وہ سوراخ ہوتا ہے وقب، ٹھیک ہے. ایک گہرا سوراخ ہے جس میں اس طرح سے جس کو کہتے ہیں نا سایہ آ جاتا ہے، یا اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے اس میں کہ آپ اس میں پھر اندر کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے اس کو عربی میں کوّا کہا جاتا ہے، یعنی کاف واو پہ شدہ، کوّا. اور اسی کا ہی ملتا جلتا جو ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں کنواں، یعنی کہ وہ سوراخ ہوتا ہے جس میں پانی بھرا ہوتا ہے اور گہرا ہوتا ہے. تو یہ عربی میں کوّا ہے، کاف واو واو، ٹھیک ہے، کاف واو واو اور آخر میں تا مربوطہ، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک گہرا سوراخ جس میں پانی ہے، اور وہ ایسا کہ اگر آپ اس میں کچھ ڈال دیں تو پھر آپ کو وہ دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا وقب. اب آتے ہیں اس آیت پہ، غاسق اذا وقب. اب یہ جو ہے اس کا ایک بہت پیاری تفسیر، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعی توفیق عطا فرمائے یہ سب سمجھنے کی. تو ایک جو مطلب جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں نا، اور بہت گہرا مطلب ہے، وہ کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ پناہ مانگو تم مجھ سے، پناہ مطلب میری پناہ میں آ جاؤ تم، کس سے؟ جب اندھیرا چھا جائے. اور ایک تو دیکھیں وہ ترجمہ ہے جو ابھی پڑھا ہے، اور ایک جو دوسرا اسپیکٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ جب اندھیرا چھا جائے، یعنی اتنا اندھیرا کہ تمہیں کچھ سمجھ میں نہ آئے. اور کیا مراد ہے اس سے؟ کہ تمہارے حالات اتنے خراب ہو جائیں، اتنے بگڑنے لگیں کہ تمہیں لگے کہ دیر از نو وے آؤٹ، اس سے تو میں باہر نکل ہی نہیں سکتی. چاہے وہ گھر کے حالات ہوں، چاہے وہ جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کی طرف سے حالات ہوں، یعنی کہ کبھی فائنانشلی ہوتا ہے، کبھی سوشلی، مطلب فائنانشلی مطلب اتنے آپ برے حالات میں، کبھی سوشلی کہ آپ کے آس پاس لوگ ایسے ہیں، کبھی وہ بری صحبت ہو سکتی ہے، کبھی وہ برے گھر والے ہو سکتے ہیں، کبھی وہ برا معاشرہ، یعنی آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں مطلب سوشلی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی فائنانشلی ہے، سوشلی ہے، کبھی اور کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کے اندر خود، کبھی جس کو کہتے ہیں نا اتنی زیادہ تکلیف، مطلب جس کو آج کل کہا جاتا ہے مینٹل ہیلتھ، چاہے وہ ڈپریشن ہو، انگزائٹی ہو، وہ ساری چیزیں ہوں، تو وہ سچویشن، وہ حالات کہ لگتا ہے کہ بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اب تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم پناہ میں آ جاؤ. ایسے حالات میں بھی اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ ہیں جو تمہیں اس میں بھی پناہ دیں گے. اللہ تعالیٰ ہیں جو وہ جانتے ہیں، جو وہ سب کچھ جانتے ہیں. جن حالات میں تم ہو، جن اندھیروں میں تم اس وقت موجود ہو نا، ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس رب الفلق کے. اور رب الفلق بھی کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو وہ اندھیرے پھاڑ کے اس میں سے تمہارے لیے روشنی لے کے آئیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے کتنی باتیں کی ہیں، کتنی چیزیں بتائی ہیں. ہم لوگ شاید بچپن سے جو پہلی صورتیں جو ہم لوگ یاد کرتے ہیں نا وہ یہی صورتیں ہیں، لیکن بس وہی ہے کہ پتہ نہیں کس غائبانے میں ہیں، کس دھوکے میں ہیں. ایک وہ ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ خود شکایت کر رہے ہیں ما غرک بربک الکریم، کہ تم کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تم اپنے رب سے دور ہوتے جا رہے ہو. کہ جب یہ تفسیر واقعی بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت میں ہم سے کتنی باتیں بتا رہے ہیں، کتنی بات کر رہے ہیں، اور یہاں ہم ہیں کہ ہم کو نہ موقع ملتا ہے، نہ مہلت ملتی ہے، نہ وقت ملتا ہے کہ ہم پلٹ کے ایک بار یہ تو دیکھ لیں کہ جو صبح شام اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیوں کہا ہے کہ صبح شام تم یہ پڑھا کرو، اور ایک دو بار نہیں، تین تین بار پڑھا کرو، پڑھ کے دم کیا کرو. وہ خود دم کرتے تھے، وہ جو ہر شرور سے محفوظ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت میں، فرشتے ان کی حفاظت میں ہر وقت رہتے تھے. وہ جب صبح شام پڑھتے تھے جب ان کو ضرورت تھی، تو کیا ہم کو نہیں ہے؟ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پڑھتے تھے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں کیا ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ پڑھ کے، پھونک پھونک کے اپنے اوپر پھیرتے تھے، اپنے اوپر دم کرتے تھے، اور ہم پتہ نہیں کہاں کے ہیں. مطلب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو ٹھیک ہے پڑھ لیا، اور وہ بھی اگر پڑھ لیا تو بڑا احسان کر لیا ہم نے. اور کسی اور کے مطلب اپنے اوپر تو کیا احسان کیا، سب کے اوپر احسان کر لیا اگر پڑھ کے دم کر لیا تو. اور بس اس سے اوپر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب تو پڑھ کے دم کر لیا، اب تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آج تک بہرحال اللہ تعالیٰ نے کتنی توفیق دی ہے اس کا مطلب سمجھنے کی اور اس کی حقیقت سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے. بہرحال اس سے پہلے دیکھیں ایک آیت جو ہے نا من شر ما خلق، تو اس میں ایک عموم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے. من شر ما خلق یعنی اس شر سے، ان چیزوں کی شر سے جو اس نے بنائی. اب ویسے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو ہر ایک چیز ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز بنائی ہے. تو اس کو اگر دوسرے مطلب پہ لیں تو کیا ہے؟ تمام مخلوق کے شر سے، ہے نا. تو یہ پھر ترجمہ ہم نے کیا تو تمام مخلوق کے شر، لیکن اصل میں
اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ من شر ما خلق، کہ ہر شر سے جو کچھ اس نے بنایا۔ تو اب اس کا ایک جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے اس کے شر سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے ہمیں بری نہیں ہونا ہے، ہمیں دور نہیں جانا ہے، ہمیں اس کے شر سے دور رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی بنایا ہے تو ہم سب میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ ہمارا اپنا آپ جو ہے نا لگتا ہے کہ بس خیر ہی خیر ہے، اس میں شر تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ خیر بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر والوں سے ہی پوچھ لے کہ ہمارے اندر کتنا شر ہے، اور لوگوں سے تو بعد میں پوچھیں گے صرف، اور اگر اور گھر والوں سے بھی نہیں پوچھنا نا تو ایک بار اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود بیٹھ جائیں اور خود سوچ لیں کہ ہمارے اندر کتنا شر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ یہ جو ہمارا جو کلمہ ہے نا، جیسے جو ہم پہلا کلمہ طیب اور دوسرا کلمہ شہادت اور یہ سب ہے، تو اس میں کلمہ ہے نا، اس میں کیا ہے، ایک چیز اس کا کیا ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ کل من اللہ تعالی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو خیر ہے اور شر ہے یہ سب کی سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے نا اس میں خیر اور شر دونوں ہے۔ تو ہم جو پناہ مانگ رہے ہیں وہ کس کی مانگ رہے ہیں؟ ان مخلوقات کے شر سے، اور ان مخلوقات میں ہم بھی آتے ہیں۔ ہم اپنی نفس کے شر سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں، اور یہ پناہ جو ہے یہ ہم اگلی صورت میں زیادہ تفصیل سے مانگیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو بہرحال یہ ہو گیا، اور بیسکلی یہ ہے بات جو بتانے والی ہے کہ ہر مخلوق میں وہ پوٹینشیل ہے خیر اور شر کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظریں دی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اور یہ بہت سمجھانے والی بات نہیں ہے، ہم سب لوگوں کو پتہ ہے۔ ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ خیر کے لیے بھی چلتے ہیں اور شر کے لیے بھی، ہماری زبان، ہمارا دماغ، ہماری آنکھیں، ہمارے قدم، ہماری باتیں، ہر چیز جو ہے وہ خیر اور شر دونوں کا مجموعہ ہے۔ یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ وائی فائی ہے، ہمارے موبائلز ہیں، اس میں شر بھی ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ خیر بھی بہت ہے۔ تو پناہ مانگنا ہے تو اس کے شرور سے پناہ مانگنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے ان سب کے شرور سے پناہ مانگنا ہے، اور ان کے جو شرور ہے نا پہلے تو اس کو پہچاننا ہے، اور پہچانے چاہے نہ پہچانے، لیکن کئی بار یہ ہوتا ہے نا کہ ان چیزوں میں شر ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہم لوگوں کو ملتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں، ہمارے لیے بہترین ہوتے ہیں، لیکن اس لیے کیونکہ ہمیں ان کے شرور کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ تو چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ باطن ہو، چاہے وہ جس طرح کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا کہ ہمیں پناہ مانگنا ہے، ہمیں پناہ طلب کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جس کی پناہ میں ہم جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال کوشش تو بہت ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور توفیق دیں، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیں۔ وقت بہرحال ختم ہو گیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے وقت میں برکت دیں۔ بہرحال انشاءاللہ اگلے ٹیوزڈے کو ہم یہ کہ سورہ ناس کی بھی تفسیر ختم کرنے کا ارادہ تھا نا اگلے ٹیوزڈے، تو وہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انشاءاللہ سورہ فلق کی جو بچی ہوئی ہیں وہ اور سورہ ناس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ ایک موقع دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان چیزوں کو انٹرنلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو مستحضر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو علم اور عمل دونوں کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔